ایک نہایت ہی شاطر اور ماہر چور نے چوری کی خاطر مہنگا لباس زیبتن کر کے معزز اور محترم دکھائی دینے والے ایک شیخ جیسا حلیہ بنایا اور صرافہ بازار میں ایک سنار کی دکان کے اندر چلا گیا۔ سنار نے جب اپنی دکان میں نہایت ہی رئیس اور محترم دکھائی دینے والے ایک شیخ کو دیکھا جس کا نورانی چہرہ چمک رہا تھا، تو اسے ایسا لگا جیسے آج اس کی دکان کے نصیب جاگ اٹھے ہوں۔ اسے پہلی بار اپنی چھوٹی سی دکان کی عزت و وقار میں اضافے کا احساس ہوا اور سنار نے آگے بڑھ کر شیخ کا استقبال کیا۔ شیخ کے بحروپ میں موجود اس چور نے سنار سے کہا کہ آج آپ سے خریداری تو ہوگی ہی، لیکن پہلے آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کے لیے یہ ممکن ہے کہ آپ اپنی سخاوت سے ہمارے ساتھ ایک مسجد کو بنانے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں، خواہ اس نیک کام میں آپ کا حصہ 1 درہم ہی کیوں نہ ہو۔ سنار نے ابھی اپنے پاس سے چند درہم شیخ کے حوالے کیے ہی تھے کہ بالکل اسی موقع پر ایک لڑکی جو در حقیقت اس چور کی ہمپیشہ تھی دکان میں داخل ہوئی اور اس نے آتے ہی شیخ کے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیا اور التجائیہ لہجے میں شیخ سے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے خیر و برکت کی دعا کے لیے کہا۔ سنار نے جب یہ منظر دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا اور معذرت خواہانہ لہجے میں کہنے لگا کہ اے محترم، اپنی لا علمی کی معافی چاہتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ لڑکی نے یہ سن کر تعجب کا اظہار کیا اور سنار سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ تم کتنے بڑے بدنصیب انسان ہو کہ برکت، علم، رزق اور فضل کا سبب خود چل کر تمہارے پاس آیا ہے اور تم اسے پہچاننے سے قاصر ہو۔ لڑکی نے شیخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ فلاں علاقے کے بہت ہی مشہور و معروف شیخ ہیں جنہیں خدا تعالیٰ نے کثرت علم، دولت کی فراوانی اور دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال کر رکھا ہے۔ انہیں انسانوں کے بھلے کے سوا کسی چیز کی حاجت نہیں ہے اور لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ سنار نے شیخ صاحب سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ شیخ صاحب، میں معافی کا طلبگار ہوں، میرا سارا وقت اس دکان کے اندر گزرتا ہے اور میں باہر کی دنیا سے بے خبر رہتا ہوں، اس لیے اپنی جہالت کی وجہ سے میں آپ جیسی برگزیدہ شخصیت کو پہچان نہ سکا۔ شیخ صاحب نے سنار سے فرمایا کہ انسان خطا کا پتلا ہے، کوئی بات نہیں، غلطی پر نادم اور شرمندہ ہونے والا شخص خدا کو بہت پسند ہے۔ تم ایسا کرو، یہ میرا رومال لو اور 7 دن تک اس سے اپنے چہرے کو پوچھتے رہو۔ 7 دن کے بعد یہ رومال تمہارے لیے ایسا رزق اور ایسی برکت لے آئے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہ ہوگی۔ سنار نے پورے ادب و احترام کے ساتھ اس رومال کو لیا، اپنی آنکھوں سے لگایا، اسے بوسہ دیا اور اپنے چہرے کو صاف کرنے لگا۔ ایسا کرتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ شیخ صاحب اور ان کے دوست اس لڑکی نے سنار کی دکان کو لوٹا اور وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ اس واقعے کو جب 5 سال گزر گئے اور سنار رو دھو کر اپنا نقصان بھول چکا تھا، تو 5 سال کے بعد 2 پولیس والے سنار کی دکان پر آئے اور ان کے ساتھ وہی شیخ صاحب تھے جنہوں نے سنار کی دکان کو لوٹا تھا اور انہیں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ سنار اس کو دیکھتے ہی پہچان گیا۔ ایک پولیس والا سنار کے پاس آ کر پوچھنے لگا کہ کیا آپ اس چور کو جانتے ہیں، کیونکہ آپ کی گواہی سے ہی قاضی صاحب اس چور کو سزا سنا سکتے ہیں۔ سنار نے کہا کہ کیوں نہیں، میں اسے بالکل جانتا ہوں، کیونکہ اس نے فلاں طریقے سے مجھے بے ہوش کر کے میری دکان کو لوٹ لیا تھا۔ پولیس والا شیخ کے پاس گیا اور اس کی ہتھکڑیاں کھولتے ہوئے اس سے کہنے لگا کہ تم نے جس طرح اس دکان میں جرم کیا تھا، ٹھیک اسی طرح اس کارروائی کو دہراؤ تاکہ ہم واردات کے طریقے کو لکھ کر گواہ سمیت قاضی کے سامنے پیش کر کے تم پر مقدمہ کروا سکیں۔ شیخ نے بتایا کہ میں اس طرح سے دکان میں داخل ہوا اور میں نے یہ بات کہی، پھر اس کے بعد میری مددگار لڑکی آئی اور اس نے فلاں بات کہی، اور اس کے بعد میں نے اپنی جیب سے رومال نکال کر دکاندار کو دیا۔ پولیس والے نے اپنی جیب سے رومال نکال کر شیخ کو تھمایا اور شیخ نے اس رومال کو اسی طریقے سے سنار کے سامنے پیش کر دیا۔ تو پولیس والا سنار سے کہنے لگا کہ جناب، آپ بالکل اسی طریقے سے اس رومال کو اپنے چہرے پر پھیریں جیسے آپ نے پہلے کیا تھا۔ سنار نے ایسا ہی کیا اور وہ پھر سے بے ہوش ہو گیا اور شیخ صاحب نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر دوبارہ وہ دکان لوٹ لی۔ وہ دوست
جنہوں نے پولیس والوں کا بھیس بدل رکھا تھا۔ آج ہمارے ملک کا بالکل یہی حال ہے۔ ہر 5 سال کے بعد چور بھیس بدل کر ہمارے پاس آتا ہے، چکنی چپڑی باتوں سے ملک اور عوام کا سامان لوٹ کر پتلی گلی سے نکل جاتا ہے۔ ہر دفعہ نیا منظر، نیا لباس، نیا بہروپ، نئی شکل اور نیا حربہ، جس سے عوام دھوکہ کھا کر اعتبار کرتی ہے اور آخر میں نکلتا ہے وہی چور۔